میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی حیات مبارکہ، میرے آقا کے غلاموں کی حیات مبارکہ اس چیز کی گواہ۔ یہ ساری زندگی سیرت کی، جو ساری وقت سیرت کا تھا نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ، اور اس کے بعد صحابہ اکرام کی سب میں یہ تعلیم دیتی کہ اگر فلاح و نجات چاہتے ہو، اگر ایمان کی تکمیل چاہتے ہو، اس کا واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ پر مکمل اور غیر متزلزل بھروسہ ہے اور توکل۔ بغیر توکل کے تم یہ راہ اختیار نہیں کر سکتے، اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ توکل ایک ایسی چیز ہے کہ وہ مقام انسان کو عطا کر دیتی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انسان کے سینے میں نہ کوئی خوف رہتا ہے اور نہ کوئی ڈر رہتا ہے، نہ اس دنیا کا اور نہ آخرت۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو بے خوف اور نڈر بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مجھے حاصل ہونے والا ہے وہ عظیم ہے، اور رب ذوالجلال توکل کرنے والے کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے، اسے طاقت عطا فرما دیتا ہے، اسے ہمت اور جرأت عطا فرما دیتا ہے مقابلہ کرنے کی، اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور آخرت کا خوف اور ڈر کیسے دور ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ یوم حساب بغیر حساب کے اسے جنت الفردوس کی طرف روانہ کرتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ خوف اور ڈر جو انسان کا دور ہوتا ہے اس توکل کی وجہ سے، یہی وہ عظیم طاقت ہے جو مومن کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی طاقت کے ذریعے صحابہ اکرام نے عرب کے جزیرے سے نکل کر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ حضرت بلال کو یاد کریں، آپ سب لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کسی امیہ بن خلف کیا کرتا ہے؟ گرم ریت پر لٹا دیتا ہے، سینے پہ پتھر رکھ دیتا ہے، لیکن سیدنا بلال آہت آہت کہتے رہتے تھے۔ بھروسہ تھا، یقین تھا، توکل تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا۔ قریش کی خدمت کرنے والے شخص کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ آقا کریم نے خود فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان۔